بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو یہ آیت ہے یہ بہت ہی زیادہ اسکیری یا ڈرانے والی آیت ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے اور کیا کیا وہ وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کو آلریڈی اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بتا دیا، تو اسے پڑھ کے سمجھ کے اور شیطان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار وارننگ دی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ہر حال میں اس سے بچتے رہو اور اپنے جو اولاد ہیں ان کو بھی بچاتے رہو۔ اور اس کے لیے بہت ساری ریمیڈیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، جیسے کہ رات میں سونے سے پہلے آپ تینوں کل کو پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پھونک کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک آپ کے باڈی کے حصوں تک آپ کا ہاتھ پہنچے وہاں تک پھیر لیجئے اور 3 بار ایسا پروسیس کریے، جس سے کہ آپ شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، جیسے کہ آپ کچھ بھی کریں، کھائیں پئیں تو ہمیشہ بسم اللہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ بسم اللہ کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نام جہاں بھی لیں گے وہاں سے شیطان چلا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھا جاتا ہے ریگولرلی، وہاں پہ شیطان 40 دن تک نہیں آ پاتا یا انٹر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جس سے کہ شیطان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شیطان کی بہت الگ الگ ٹیکٹکس بھی ہیں، جیسے جو لوگ شر کے کام کرتے ہیں، جیسے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو تو ویسے بھی وہ بہکاتا ہے کہ تم کیا کرو گے نماز پڑھ کے، اس سے بیٹر ہے کہ تم تھوڑی دیر لیٹ کے فون چلا لو، یہ سب کہتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں نماز، ان کو کس طرح پریشان کرنا ہے، ان کو کس طرح نماز سے الگ کرنا ہے، شیطان کو یہ ٹیکٹکس بھی پتہ ہیں۔ شیطان ان کو جا کے بولے گا کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تھوڑا رک کے پڑھ لینا، کچھ نہیں پائے گا تو ان کی نماز ڈیلے کروائے گا زبردستی۔ سپوز وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور اب اذان ہو گئی، تو شیطان ان کے کان میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تم تھوڑا رک کے پڑھ لینا۔ یا نماز پہ وہ کھڑے ہو گیا انسان کسی طرح ہمت کر کے، تو اس کو پھر وسوسے ڈالے گا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو، کھڑے ہونے کا کیا فائدہ۔ مطلب کوشش کرنے لگتا ہے کہ آپ کا اجر کم سے کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کو ہمیشہ اول وقت میں پڑھنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو کم کریں گے یا لیٹ کریں گے اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کا جو اجر ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ تو شیطان کی یہی ٹیکٹکس ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے چلا ہی گیا ہے تو پھر کوشش کر کے اس کا جو اجر ہے وہ کم کروائیں۔ تو کبھی آپ شیطان کے بارے میں ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شیطان کس طرح سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور کوشش میں ہر پل وہ لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے اپنی جو جہنمیوں کی فوج ہے اس کو وہ بڑھا لے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، کس طرح اس نے کھلے عام چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایکچولی یہاں پہ مجھے صرف آپ کو 119 نمبر کی آیت مطلب صرف اتنا ہی بتانا تھا، لیکن آگے پیچھے کا میں نے جو حصہ ہے وہ اس وجہ سے انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو پورا پکچر ٹھیک سے سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، پھر شیطان نے کس بات سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ فائن، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرکا، کی شریک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ کسی کا، ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کسی بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ پچھلے بھی سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے وہ والی آیت پڑھی تھی کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اس دنیا میں ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہ کاش ایک بار اور ہوتا ہمارا اگر دنیا میں لوٹنا، تو ہم بیزار ہو جاتے ان سے جس طرح آج یہ بیزار ہیں ہم سے۔ تو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ کو معاف کریں گے، لیکن شرک وہ بالکل معاف نہیں کریں گے، اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دی۔ اب اس سے بڑا آپ کو وارننگ کا سائن اور کیا چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دیں گے، مَا دُونَ ذَلِکَ، اس کے علاوہ کچھ بھی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لِمَن یَشَاءُ، جو وہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو کوئی شریک کرے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، فَقَدْ ضَلَّ، وہ گمراہ ہو گیا، ضَلَالًا بَعِیدًا، بہت دور کی گمراہی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس لائن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ لے کے اگر آپ آئیں گے ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور لیکن جو اللہ کا شریک کرے تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ پھر سیکنڈ جو آیت ہے، یہاں سے اب شیطان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا اناسا، کی دیویاں، ٹھیک ہے۔ اناسا مطلب ہوتا ہے دیویاں، دیویاں مطلب عورتیں،
مطلب عرب کے معاشرے میں اس ٹائم پہ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ شرک بہت زیادہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے. وہاں کے جو لوگ تھے وہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور پھر اندر جا کے جو وہ 360 بت تھے ان کو بھی پوچھتے تھے. بتائیے کس لیول کا شرک ہے یہ. تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ صرف اپنی دیویوں کو پکارتے تھے، وہیں یدعونا، اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطانم مریدا، شیطان مردود کو. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، جیسے کوئی جانور انہوں نے ذبح کیا تو جیسے جو بھی ان کے خراب جانور ہوتے تھے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر کے قربان کرتے تھے، اور جو ان کے اچھے جانور ہوتے تھے بھلے چنگے ان کو وہ اپنے شیطانوں یا بتوں کے لیے وقف کرتے تھے. تو کتنی غلط بات ہے یہ. اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے آپ شیطانوں کو پکار سکتے ہیں، یہ سوچنے والا مرحلہ ہے. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ پکارتے مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ بلاتے یا پکارتے مگر شیطان مردود کو. پھر اگلی آیت ہے لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر. وقالا، اور اب شیطان نے کیا کہا، دھیان سے سنیے گا. وقالا، شیطان نے کہا لتخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، اپنے لیے ایک مقرر حصہ. یہاں پہ دیکھیے کیا بات ہوئی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے لوگ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یاد رکھیے گا ابلیس جو ہے یہ بہت ہی نیک جن ہوا کرتا تھا، نیک جنوں میں اس کا نام تھا کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے یہ. لیکن بعد میں اس کو تکبر ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں، کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی تکبر نے ابلیس کو کہیں کا نہ چھوڑا. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بس تو نکل جا، تو مردود ہے، تو شیطان ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ یہ جو لائن ہے یہ شیطان اللہ تعالیٰ کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن مجھے قیامت تک کا آپ ٹائم دیجئے، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح میں قیامت تک میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آپ کی مخلوق جس کو آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں اس میں سے میں اپنے لیے ایک حصہ لے کے جاؤں گا. مطلب میں اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن شریف میں کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، تجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، میں نے تجھے مہلت دی، لیکن تو میرے متقی بندوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اس کا شیطان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی، لیکن اس نے کیا کہا، لتخذن من عبادکا، میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، اپنے لیے ایک مقرر حصہ. مطلب میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے بندوں میں سے بھی بہت ساروں کو لے کے جہنم میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، پھر آگے جو آیت ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہے. میرا مین پرپز اس لیکچر کا یہی آیت سمجھانا تھا، لیکن پیچھے کی جو باتیں ہیں اس لیے سمجھانا ضروری تھی جس سے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات ہو کیا رہی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، مطلب یہ شیطان بول رہا ہے کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. مطلب وہ جب بھی سیدھے راستے پہ آئیں گے تو میں سیدھے راستے پہ ان کے بیٹھ کے ہمیشہ ان کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، اور انہیں وسوسے دلاتا رہوں گا، یہ بتاتا رہوں گا کہ زندگی تو بس بہت چھوٹی ہے، اس کو انجوائے کرو، کیا تم نماز روزے اور قرآن میں پڑھے ہوئے ہو. یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا. سیکنڈ ہے وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں انہیں ضرور جھوٹی امیدیں دلاؤں گا کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، کیا کرو گے تم نماز پڑھ کے، آخرت میں جاؤ گے تو اللہ تو ویسے بھی مہربان ہے، معاف کر دے گا تم کو. یہ جھوٹی امیدیں ہو گئی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ although ہیں رحمان و رحیم ہے وہ، لیکن آپ غلطیاں پہ غلطیاں کر کے جائیں گے تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی اعمال نہیں کیا، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتیں نصیب کر دیں. تو یہی ہوتی ہے جھوٹی امیدیں، کہ شیطان ہمیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. پھر ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ، مطلب میں انہیں ضرور حکم دوں گا. مطلب اس کا کانفیڈنس دیکھیے، کانفیڈنس لیول اس کا چیک کریے کہ اس نے کہا کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا، کہوں گا نہیں، حکم دوں گا تو یہ میری بات مانیں گے. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو یہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، اپنے مویشیوں کے کان. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے ایکچولی، دیکھیے عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بھی اونٹنی اگر جو 5واں بچہ دیتی تھی، اگر اس کو اس ٹائم پہ میل ہو گیا، مطلب کہ اونٹ پیدا ہوا، اونٹنی نہیں ہوئی، تو پھر وہ لوگ اس کو وقف کر دیتے تھے کہ اس کو اب چھوڑ دو، اس کے کان میں چیرا لگا دو، جس سے کہ لوگ جان جائیں کہ یہ اب کسی کے لیے کام نہیں کرے گی اور اب یہ اپنا گھومے گی پھرے گی ادھر ادھر، اس نے اپنا کام کر دیا ہے، 5واں بچہ کیونکہ اس نے اونٹ دیا ہے یا میل دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کچھ عقیدے تھے جس کے بیسس پہ یہ ایسا کرتے تھے. اس کے بعد وہ اونٹنی جو تھی وہ کھلے عام گھومتی تھی، اس کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا تھا اور اس کو کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور چھیریں گے کان مویشیوں کے، ولا آمرنہم، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فلا یغیرن، یہ جو ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ بدل ڈالیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو۔ یہ دیکھیے مطلب کس قدر شیطان کا کانفیڈنس ہے، کیا اس نے جو کانفیڈنس دکھایا تھا وہ آج سچ نہیں ہو رہا ہے، ہم کس قدر گمراہ ہیں اپنے راستے سے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو عربی کی لینگویج ہوتی ہے اس میں یہ جو سارے ورڈ ہیں، یہاں جو پہلی بار بولا ولا اضلنہم، میں بعد ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اس میں بہت ہی زیادہ شدت ہے کہ میں ضرور سے ضرور ایسا کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کوشش کروں گا کرنے کی یا ہو سکتا ہے وہ نہ بہکیں، اس نے کہا میں ضرور طور پہ ایسا کروں گا، آپ کے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ورڈ ہے فل یغیرن، میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ جو لوگ سب سے پہلے سرجریز کراتے ہیں چہرے کی، وہ اللہ کی تخلیق بدلنا ہی ہے۔ جو لوگ اپنے چہروں سے خوش نہیں ہیں اور اپنے چہروں کو چینج کرتے ہیں، ناک پتلی کرتے ہیں، گال موٹا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق بدلنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا میک اپ لگانا جس کی وجہ سے آپ بالکل ڈیول دکھنے لگیں یا اپنی پرسنالٹی سے بالکل الگ دکھنے لگیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ جگہ پہ ٹیٹوز لگوائے جاتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو ہم بدل رہے ہیں۔ پھر جو ڈفرینٹ پیئرسنگ کراتے ہیں ادھر ادھر ہونٹ پہ اور آئی بروز پہ، یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئی بروز کو ڈفرینٹ شیپ دیتے ہیں وہ بھی اس میں آتا ہے، تخلیق بدلنا اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی، جس میں وہ پورا جینڈر ہی چینج کر کے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ڈفرینٹ چیزیں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے شیطان کا بہت بڑا گیم چل رہا ہے اور اس کے بدولت ہی وہ یہ سب کر رہا ہے، جس میں وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ میں ضرور ضرور ان کی تخلیق کو بدل ڈالوں گا، جو آپ نے ان کو صورتیں دی ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئیں گی اور وہ اس کو ضرور بدلیں گے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ایک بہت خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے مصور۔ المصور مطلب جو ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ خوشی ہوگی، کیونکہ آپ سے کم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک سے چل رہے ہیں، بول پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بولنے کو ترس رہے ہیں، چلنے کو ترس رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریے۔ اللہ تعالیٰ المصور ہے، جس طرح سے بھی اس نے چوز کیا آپ کے چہرے کا ڈیزائن بنانا یا آپ کے ہاتھ پیر کا ڈیزائن بنانا، وہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے جو ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اس کے کوئی بھی فیصلے غلط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کالے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا آپ کے لیے یہ کلر، اور باقی کالا گورا کیا ہے، سب کو قبر میں جا کے ایک دن مٹی ہو جانا ہے، باقی تو صرف رہ جائیں گے آپ کے دل کے حالات اور آپ کے اعمال، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹھیک کرنے کی یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے شیطان نے کہا، پھر آگے اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے بنایا شیطان کو اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فقط خسرا، پس وہ خسارے میں پڑ گیا، مطلب گھاٹے میں پڑ گیا، خسران مبینہ، دور کے گھاٹے میں، مطلب وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، یا پھر جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آلدو یہ پڑھ کے بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ شیطان نے اس طرح اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اس کی ہمت کیسے پڑی کہ اس طرح کھڑے ہو کے ڈائریکٹ بولنے کی کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے لوں گا، اس کے بعد میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں انہیں ضرور جھوٹی آرزویں دلاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا، تو وہ آپ کی تخلیق کو ہی بدل ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنایا، پکا وہ بہت ہی زیادہ گھاٹے میں پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے، یعیدہم، مطلب وہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ وہاں وہ کون ہے؟ شیطان۔ ان سے کون ہے؟ وہ سارے لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، مطلب وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا نا کس طرح جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ تم کیا کرو گے پڑھ لکھ کے، ابھی تو بہت لائف پڑی ہوئی ہے، ابھی انجوائے کر لو، پھر جب بڑھاپا آئے گا تب تم آرام سے بیٹھ کے تسبیح کتاب کر لینا۔ اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کے لیے بہت سٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم کر سکیں، اور جب بھی نماز پہ کھڑے ہونے چلتے ہیں تو شیطان انہیں کہنے لگتا ہے کہ چلو اب آج رہنے دو، کل سے پھر شروع کر لینا، اور یہ کل کرتے 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 قبر کے دن تک بھی ان کے کل نہیں آ پاتا ہے۔ تو پلیز ٹرائی کریے، آپ کو جس ٹائم بھی موقع ملتا ہے یہ مت دیکھیے کہ آپ 1 ٹائم کی پڑھ پا رہے ہیں، 2 ٹائم کی، ایٹ لیسٹ کوشش کریے، باقی پھر اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے۔
नेकी नेकी को जन्म देती है। अगर आप एक नेकी करेंगे तो अगली नेकी का जो रास्ता है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओवरऑल बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपने रब को राजी करना है और अपना नमाए अमाल इस हाल में अल्लाह ताला के पास लेके जाना है कि उसमें नेकियां भरी हुई हों, ठीक है। ऑल्दो गुनाह भी होंगे लेकिन उसके लिए हम तौबा कर सकते हैं, तौबा इस्तगफार खूब ज़्यादा पढ़ सकते हैं जिससे कि वो सारे गुनाह हमारे डिलीट होते रहें, ठीक है। तो यही एक ट्रिक है जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही दुहुम वो उन्हें झूठा वादा करता है, वयुमन्निहिम, और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है। वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। ये लाइन कितनी अच्छी है, अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं है शैतान का वादा इल्ला गुरूरा, मगर सिर्फ एक धोखा, ठीक है। तो ऑल्दो शैतान आपको झूठे वादे दिला रहा है, झूठी आरज़ुएं दिखा रहा है, झूठी चीज़ें, झूठे वसवसे दिला रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि शैतान का जो वादा है वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। जब आप अपना नमाए अमाल लेके क़यामत वाले दिन हशर में खड़े होंगे तो जब आप देखेंगे कि आपके लिए अब जहन्नम चूज़ कर दी गई है तो शैतान उनके सामने आएगा और हंसेगा और कहेगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक वसवसा दिया था, सिर्फ एक बात तुम्हें पिंच करी थी कि तुम ऐसा कर लो, तुमने मेरी बात क्यों मानी। तो आज जब तुम जहन्नमी बन गए हो, तुम इस हाल में खड़े हो, तो तुम इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे बिल्कुल भी जिम्मेदार मत ठहराना। तो उस दिन शैतान भी आपके जो एक्शंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने आएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें शैतान से बचने की। उसके बाद फिर है उलाइका मावाहुम जहन्नम, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदूना, और नहीं वो पाएंगे अनहा महिसा, उससे भागने की जगह, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो किया उनका आखिरी ठिकाना या आखिरी घर उनका जहन्नम होगा और वो वहाँ से भागने की भी जगह नहीं पा सकेंगे, मतलब उनको हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में ये नहीं कहते कि तुम शैतान को मत फॉलो करो, अल्लाह ताला कहते हैं तुम शैतान के पैर को भी फॉलो मत करना, मतलब जो उसके कदम हैं उसको भी फॉलो मत करना, वरना तुम जो है वो खसारे में पड़ जाओगे, ठीक है। अच्छा, कुरान शरीफ का एक अंदाज होता है जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा डराने वाली आयतें होती हैं उसके तुरंत बाद अल्लाह ताला एक अच्छी आयत लिखते हैं, मतलब एक ऐसी आयत जिससे आपको खुशी मिले और आप जो है दीन को प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि क्या क्या शैतान के वादे थे, किस तरह से अल्लाह ताला को उसने खुले आम चैलेंज किया और किस तरह हमें गुमराह करता है, हमने ये पढ़ा। हमें डर लग रहा है अब सोच के, लेकिन अगली आयत में अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है ये कह के कि वल्लज़ीना, और वो लोग आमनू जो ईमान लाए मुझ पे, व आमिलुस्सॉलिहाती, और उन्होंने नेक अमाल किए, सनुदखिलुहुम, अन करीब हम उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, जन्नत में, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वाद अल्लाहि हक्का, और ये अल्लाह का वादा है जो कि बहुत ही सच्चा है। वमन अस्दकू मिनल्लाहि कीला, और कौन अपनी बात में सच्चा है अल्लाह से ज़्यादा, ठीक है। तो इस लाइन में या इस आयत में हमें थोड़ी होप मिली कि अगर हम ईमान लाएंगे, हमने नेक अमाल किए, ऑल्दो हमसे गलतियां होती रहेंगी, ऑल्दो शैतान हमें बहकाता रहेगा, बावजूद उसके अगर हम तौबा करते रहें और अपने रास्ते पे जमे रहें बिल्कुल, तो अन करीब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। और सबसे अच्छी लाइन है खालिदीन फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वाद अल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का वादा है जो कि बिल्कुल सच्चा है। वमन अस्दकू मिनल्लाहि कीला, और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन है अपनी बात में, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुरान शरीफ में एक और जगह है जहाँ पे शैतान का चैलेंज है, इंशाल्लाह मैं वो भी एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें वो कहता है कि मैं जो तेरे मोमिन बंदे हैं उनके दाएं से आऊँगा, उनके बाएं से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा और उनके आगे से आऊँगा। तो वो जो है एक्चुअली नीचे और ऊपर कहना भूल जाता है, जिससे कि हम नीचे जाके सजदा कर सकते हैं और ऊपर जो है हमारी दुआएं जाती हैं, ठीक है। तो दाएं से आने का क्या मतलब है कि मैं उनके दीन के रास्ते पे आऊँगा, जब भी वो कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो मैं उनके रास्ते में बैठा रहूँगा उनको गुमराह करने के लिए। फिर शैतान कहता है कि मैं उनके बाएं से आऊँगा, बाएं से का क्या मतलब है कि मैं उनको हमेशा बुरे काम में भटकाता रहूँगा। फिर कहता है मैं उनके आगे से आऊँगा, आगे से आऊँगा का मतलब मैं उनको हमेशा फ्यूचर के खतरों में उलझाए रखूंगा कि तुम्हारा कैरियर बनेगा, तुम अभी नमाज कहाँ पढ़ रहे हो, अभी चलो तुम अपना पढ़ाई कर लो, अभी तुम चलो अपने कैरियर पे ध्यान दे लो। इसी तरह कर करके मैं उनको जिंदगी भर उलझाए रहूंगा फ्यूचर को लेके और उनको कोई भी नेकी करने नहीं दूंगा। और पीछे से आने का मतलब है कि मैं उनको पास्ट से निकलने नहीं दूंगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप एक बार तौबा करेंगे, दिल से एक आंसू बहाएंगे, तो हर आपके गुनाह जो है वो मिट जाएंगे, ना सिर्फ मिट जाएंगे बल्कि नेकी में बदल जाएंगे। तो इस बात पे हमें यकीन होना चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है, वो जिंदगी भर उनको उस रिग्रेट में रखता है कि तुमने पास्ट में तो ये कर लिया, अब तुम कैसे किस हक से जा रहे हो अल्लाह ताला से मांगने, वो तुमको माफ थोड़ी करेंगे, तुम इतने गुनहगार हो। और तुम कहाँ चले नमाज पढ़ने,
تم کہاں اتنے گنہگار ہو کے چلے ہو قرآن کھولنے اور پڑھنے، اس کو سمجھنے، تمہارے کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ سب کر کر کے شیطان کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں آپ کو صحیح راستے سے روکنے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے شیطان نے بہت ہی کھلے عام بولا ہے کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، مطلب ان کو ہمیشہ میں الجھا کے رکھوں گا اور کوئی بھی نیکی کرنے نہیں دوں گا۔ تو اس لیے جو نیکی کی توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر توفیق دے بہت ساری نیکیاں کرنے کی، تاکہ حشر والے دن جب ہم اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوں تو اس میں اتنی نیکیاں دیکھ کے ہم سبقت لے جانے والے بن جائیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر ٹیکٹک سے، ہر اس کے ષڈینتر سے بچائے رکھے اور ہمیں دین کے راستے پہ ہمیشہ جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔